دیکھو کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایک تو انسان بنایا تو صرف انسان نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا کہہ کے پکارا ہے، وہ ایمان والوں۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا ایک عجیب انداز سے پیار کرا، او ایمان والوں۔ جیسے کسی آدمی کو ہم ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکارے تو یوں ہی نہیں پکارتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارے اس کے معنی ہوتے ہیں کچھ، یہ میڈیکل لائن کا آدمی ہے، اس نے اس لائن کی محنت کی ہے، یہ میڈیکل فیلڈ میں چل رہا ہے، اس سے ان کو ڈاکٹر صاحب کہا گیا۔ ہم نے کسی کو انجینئر صاحب کہہ کے پکارا تو یوں ہی نہیں پکارا، کسی کو وکیل صاحب کہہ کے پکارا تو یوں ہی نہیں پکارا، تو اللہ پاک نے پکارا او ایمان والو، تو ایسے نہیں پکارا۔ حضرت کہتے ہیں کہ بڑا پیار بھرا اللہ پاک کا انداز ہی ہے، او ایمان والو۔ تو اس نسبت سے ہماری زندگی میں بہت سارے کرنے کے کام ہیں۔ جیسے بارہا کہا، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان کسے کہتے، ایمان والا کسے کہتے؟ تو حضرت نے 3 باتیں فرمائی تھی کہ کرنے کے سارے کام کرتا ہے۔ ہمیں کرنے کے بہت سارے کام بتائے ہیں، یہ کرو، اس لیے قرآن کریم میں دیکھو آپ کو 2 لائن کے اوامر ملیں گے، کرنے کے کام ملیں گے، نہیں کرنے کے کام ملیں گے، 2 لائن کے اوامر ملیں گے۔ اسے قرآن کریم کا نزول دیکھو رمضان کے مہینے میں ہے، اسے قرآن کریم کو زندگی کا بندھارن کہتے ہیں کہ زندگی کا بندھارن ہے، یہ قانونی زندگی ہے، قرآن کریم قانونی زندگی ہے، قرآن کریم سارے مسائل کا حل ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے سے اس کی زندگی میں جتنے مسائل ہیں اس کا حل قرآن کریم میں ہے۔ تو قرآن کریم میں 2 لائن کے اوامر ہے، کرنے کے کام قرآن کریم بتاتا ہے، نہیں کرنے کے کام قرآن کریم بتاتا ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانا کہ کرنے کے سارے کام کرتا ہو، اور یہ نہیں کرنے کے سارے کاموں سے بچا ہوا ہو کہ مت کرو۔ اور پھر تیسری بات کہی کہ رضا بالقضا رہتا ہے، رضا بالقضا، یہ مسلمان ہے۔ کرنے کے کام، تو کرنے کے کام تو بہت سارے ہیں، لیکن بہت سارے کام میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ اپنی ذات کی اصلاح، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنی ذاتوں کی اصلاح کریں ہم۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی اصلاح کے کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے کہ تم ذمہ دار ہو، اپنی ذاتوں کی اصلاح کرو۔ یہ سب سے پہلا کام ہے، اپنی ذاتوں کی اصلاح کرنا۔ اس لیے کہ میرے دوستو ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ اس ماحول میں آدمی نے اپنی اصلاح کا فکر نہیں کیا، یہ تو قرب قیامت کا دور ہے۔ قیامت کے جن فتنوں کی ہمیں خبر دی گئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ان فتنوں کی ابتدا ہو چکی، شروعات ہو چکی ہے، کب سے ہو چکی ہے۔ جن فتنوں کی خبر دی گئی ہے وہ فتنوں کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ان فتنوں سے وہی بچے گا جس نے اپنی اصلاح کا فکر کر لیا، اور جس نے اپنی اصلاح کا فکر نہیں کیا یہ ان فتنوں کا شکار بن جائے گا۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں اور قریب ہے وہ دور کہ جس دور کے بارے میں فرمایا آدمی ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور کفر کی حالت میں سوئے گا، شام ہوتے ہوتے ایمان کو بیٹھے گا۔ آدمی ایمان کی حالت میں سویا اور یہ کفر کی حالت میں اٹھے گا، گویا اس نے دن ایسا گزارا کہ سوتے سوتے یہ ایمان کھو بیٹھا، آنکھ کھولی تو کفر کی حالت میں تھا۔ اگر اسلام کا فکر نہیں کیا گیا جس کا انجام میرے دوستو یہ ہے۔
ہم ایسے دور ہم بہت اس دور کے بالکل قریب ہے. آدمی ایمان کی حالت میں اٹھا، کفر کی حالت میں سویا، اور کفر کی حالت میں ایمان کی حالت میں سوئے گا، کفر کی حالت میں آنکھ کھولے گا. ہم بہت تیزی سے اس دور کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ فکر کرنے کی جو ضرورت ہے اور سب سے پہلا کام کرنے کی جو ضرورت ہے وہ اپنی اصلاح کا فکر ہم کریں. اللہ پاک نے ہمیں اپنی اصلاح کا ذمہ دار بنایا ہے. اگر آدمی نے اپنی اصلاح کا فکر نہیں کیا، اگرچہ اعمال کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، خوب عبادت کرتا رہا، لیکن اپنی اصلاح کا فکر نہیں کیا، تو میرے بھائیوں پور خطرہ ہے کہ اس کے کرے کرائے اعمال بیکار ہو جائیں. ہاں، اس کے ہاتھ خالی ہو جائے گی، اس کے اعمال نامہ صفر ہو جائے گا. آتا ہے کتابوں میں آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز قبول نہیں. آتا ہے باجہ روزگار کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کو کچھ نہیں ملا، اپنی اصلاح نہیں کی تھی. عبادت تو بہت تھی. جیسے ٹنکی میں پانی تو بہت آ رہا تھا کہ صاحب 4 کے پائپ سے 6 کے پائپ سے پانی آ رہا، پانی تو بہت فورس سے آ رہا تھا، لیکن ٹنکی میں سوراخ تھا. اس سوراخ کی طرف اس نے توجہ نہیں دی. آتے ہوئے پانی کو دیکھا، جاتے ہوئے پانی کو نہیں دیکھا، سوراخ کو نہیں دیکھا. تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ ٹنکی کا پانی، ٹنکی میں کچھ پانی نہیں، ٹنکی خالی ہے. اعمال نامہ بھی ٹنکی ہے، جس کو ہمارے حضرت ایک شعر پڑھتے ہیں، محشر میں آئے شیر اعمال ندارت، جس مال کے وہ تاجر تھے وہ مال ندارت. جس مال کے وہ تاجر تھے وہ مال ندارت. اصلاح کا فکر نہیں کیا کہ ٹنکی میں سوراخ تھا. ٹنکی میں سوراخ تھا. ایسے زندگی میں سوراخ ہوتے ہیں. کرنے کے اعتبار سے آدمی عبادت کر گزرتا، لیکن اپنی اصلاح کا فکر زندگی میں سوراخ تھے. کبر کا سوراخ تھا، حسد کا سوراخ تھا، کینہ کا سوراخ تھا، کسی کے الرجی کا سوراخ تھا، عجب کا سوراخ تھا، گھمنڈ کا سوراخ تھا، حب معصیت کے گناہ میں مزہ آنا. اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے جس کو حب معصیت کہتے ہیں. آدمی کو گناہ کے اندر مزہ آتا ہے، گندا دیکھنے میں مزہ آتا ہے، گندی تصویر دیکھنے میں مزہ آتا ہے، موبائل میں گندی تصویر دیکھنے میں اس کو مزہ آتا ہے، ایڈ میں بے حیائی والی تصویر دیکھنے میں مزہ آتا ہے، بدنظری میں مزہ آتا ہے. ایک بیماری ہے. جیسے کسی آدمی کو سانپ ڈس لیں اور اس کے اندر زہر پھیل جائے تو اس کو کڑوا نیم میٹھا لگتا ہے. کڑوا نیم اسے میٹھا لگتا ہے، کہتے اس کو گناہ میں مزہ آتا ہے. ایک بیماری اندر کی ہے کہ اس کو گناہ کے اندر مزہ آتا ہے. جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، بدنظری کے اندر مزہ آتا ہے، گالی بولنے میں مزہ آتا ہے. یہ اندر کے حب، جس کو حب معصیت کہتے ہیں، اندر کی ایک بیماری ہے. کہتے اس کا سوراخ تھا، حب معصیت کا سوراخ. تو جو کیا کرایا تھا وہ سارے سوراخ ان سوراخوں سے نکل جاتے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك